اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 6 شوال 1442 ہجری، 19 مئی 2021 عیسوی، 5 گتے جیٹھ 2078 بکرمی، بدھ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم، اور پھر اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر قرآن مجید کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ آواز جمیل اختر شفیق تیمی کی ہے۔ بول: غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، جا کے درگاہوں پہ یوں میلہ لگانا چھوڑ دو۔ غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، جا کے درگاہ چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو،
اللہ سب کا رازق و مالک بھی ہے، ایک ہی اللہ سب کا رازق و مالک بھی ہے۔ قبر والے اولیاء سے لو لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ کر رہے ہو خود ہی جب تم شیعیت کی پیروی، کر رہے ہو خود ہی جب تم شیعیت کی پیروی، دوسروں پہ طنز کر کے مسکرانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ مانگنا جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لو اللہ سے، مانگنا جو کچھ بھی ہے وہ مانگ لو اللہ سے۔ سینکڑوں قبروں کا تم چکر لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ ہاتھ میں ہے داہنے قرآن اور بائیں حدیث، ہاتھ میں ہے داہنے قرآن اور بائیں حدیث، خاک ہو جا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ کیا ہری پگڑی جبہ میں چھپا اسلام ہے، کیا ہری پگڑی جبہ میں چھپا اسلام ہے، اس طرح تم قوم کو الو بنانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ اہل سنت سے نبی نے صاف کھل کر کہہ دیا، اہل سنت سے نبی نے صاف کھل کر کہہ دیا، بدعتی لوگوں سے تم رشتہ نبھانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو۔ اے شفیق اس دور میں حق بولنا بھی جرم ہے، اے شفیق اس دور میں حق بولنا بھی جرم ہے، دو ٹکے کے مولوی سے منہ لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسمیں نبھانا چھوڑ دو، غیر مسلم
کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو، جا کے درگاہوں پہ یوں میلہ لگانا چھوڑ دو، غیر مسلم کی طرح رسم نبھانا چھوڑ دو۔ دوستو، ابھی آپ جمیل اختر شفیق تیمی کی ایک خوبصورت سی تخلیق خود انہی کی آواز میں سماعت کر رہے تھے۔ اس طرح کی تخلیقات، اس طرح کی نظمیں آپ کو کیسی لگتی ہیں؟ ہمیں آپ کے خوبصورت آراء اور تاثرات کا شدت سے انتظار رہے گا۔ اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو پھر تاخیر مت کیجیے، موبائل اٹھائیے، ڈائل کیجیے 9973234929 اور کھل کر کیجیے اپنے نیک تاثرات کا اظہار۔ انہی کلمات کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آواز صاف نہیں ہے، آواز بھی ہلکی بیٹھی ہوئی ہے اور لگ بھگ 3 دنوں سے بخار ہے، لیکن ابھی افاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ظہیر الدین سلفی صاحب کا، جو کلیہ فاطمۃ الزہرا للبنات دھنوجی کٹیا 3 ضلع دھنوشا نیپال میں درس و تدریس کی خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان کا موضوع ہے اولاد سے محرومی کی آزمائش۔ تو لیجئے شیخ سے ان کا خطاب سماعت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير۔ محترم حضرات، سامعین کرام، پروگرام صدائے حق کے اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی نشست کا موضوع ہے اولاد سے محرومی کی آزمائش۔ حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے سورۃ الشورى کی ایک آیت پڑھی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہوا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی سلطنت اور بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، وہی جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، یا پھر وہ بیک وقت بیٹے بیٹیاں، لڑکے لڑکیاں دونوں دے کسی کو۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، لا ولد کر دیتا ہے۔
انہ علیم قدیر، وہ بڑا جاننے والا اور بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں انسان کی اولاد کے حوالے سے ایک بڑی حقیقت یہ بتائی کہ اولاد کے معاملے میں انسان کی اپنے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں کہ انسان کو من چاہی اولاد ملے۔ کہا کہ نہیں، انسان کو من چاہی اولاد نہیں ملتی ہے، زندگی میں انسان کو رب چاہی اولاد ملتی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے کہا کہ اولاد کے اعتبار سے انسانوں کی 4 قسمیں ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے، لڑکیاں ہی لڑکیاں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں صرف اللہ لڑکوں سے نوازتا ہے، انہیں لڑکی نہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ ہوتے ہیں جنہیں اللہ لڑکے بھی دیتا ہے، لڑکیاں بھی دیتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی کو آزمائش مقصود ہوتی ہے اور انہیں وہ بانجھ کر دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتا ہے۔ انہ علیم قدیر، وہ بڑا علیم ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ کس کو کیا دینا چاہیے، اور وہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ انسان کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا۔ اللہ کے قدرت کے آگے انسان بے بس اور عاجز ہے۔ حضرات، زندگی میں اولاد ایک بڑی نعمت ہے۔ اولاد نعمت اس لیے ہے کہ اولاد ہی سے انسان کی نسل کی بقا ہے۔ انسان کا خاندان، انسان کی نسل اس سے پھلتی ہے، پھولتی ہے، پھیلتی ہے، خاندان ترقی کرتا ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ اولاد اس لیے بھی نعمت ہے کہ زندگی کا سہارا ہے اولاد۔ اللہ کی مدد کے بعد، اس کی نصرت کے بعد، اس کی تائید کے بعد زندگی میں انسان کا جو سب سے بڑا ظاہری سہارا ہے وہ اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے۔ اس لیے اولاد کو اردو زبان میں اصائب پیڑھی کہا جاتا ہے۔ اصائب پیڑھی کا مطلب بڑھاپے کی لاٹھی۔ بڑھاپے میں انسان ایک لاٹھی کے سہارے سے چلتا ہے، ایک لاٹھی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ لاٹھی بھی اصائب پیڑھی ہے۔ انسان جب کمزور ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی جو الجھنیں ہوتی ہے، بڑھاپے کے جو وسائل ہوتے ہیں، بڑھاپے کا جو مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلے میں انسان کے ساتھ کھڑی رہنے والی، اس کا ساتھ دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو اس کی اپنی اولاد ہے۔ زندگی کا سب سے بڑا سہارا ہے اولاد۔ اور اولاد اس لیے بھی نعمت ہے کہ اولاد رونق زندگی ہے، اولاد رونق حیات ہے، اولاد ہی سے گھر اور خاندان کی زینت ہے۔ گھر میں اگر بچے نہ ہوں، گھر میں اگر اولاد نہ ہوں، باپ کی آنکھوں کے سامنے اگر اولاد نہ ہوں تو وہ گھر بے رونق ہو جاتا ہے، وہ زندگی بدمزہ ہو کے رہ جاتی ہے۔ خود قرآن نے بھی اولاد کو زینت قرار دیا۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد یہ زندگی کی رونق ہے۔ یہ 2 چیزیں زندگی میں رونق، زندگی میں روشنی، زندگی میں اجالا، ان دونوں چیزوں سے ہی ہوتی ہے، ایک مال سے اور ایک اولاد سے ہے۔ اور حضرات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اولاد کے نعمت ہونے کا سب سے عظیم پہلو یہ ہے، اولاد ایک مومن کے لیے
ایک مسلمان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے، آخرت کا توشہ ہے ایک مومن کے لیے۔ پیارے نبی نے فرمایا ان ولد الرجل من قصبہ، آدمی کی اولاد بھی اس کا اپنا عمل ہے، آدمی کی اولاد بھی اس کی اپنی کمائی ہے۔ اولاد ہماری آخرت کا ذخیرہ ہے، اولاد ہمیں اس وقت کام آئے گی جب ہم قبر میں ہوں گے، اولاد ہمارے آخرت کے انجام کو بنائے گی، حتیٰ کہ زندہ رہنے والی اولاد نہیں، اولاد پیدا ہو کے مر جائے، چند منٹوں کی زندگی، چند گھنٹوں کی زندگی، چند دنوں کی بھی زندگی مل جائے اولاد کو اور مر جائے، وہ اولاد ماں باپ کو انگلی پکڑ کر جنت میں لے جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ روز قیامت یہ معصوم بچے جو بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں، باپ کی انگلی پکڑ کے وہ جنت میں لے جائیں گے باپ کو، اللہ کی اجازت اور اللہ کے حکم سے آخرت کا ذخیرہ ہے اولاد۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، پیارے نبی نے فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے، انسان کو جب موت آ جاتی ہے تو عمل کا سلسلہ ختم۔ موت کے بعد اگر اس کا کوئی عمل باقی رہتا ہے، قبر میں برزخی زندگی میں کوئی چیز کام آتی ہے اس کے عمل میں، آپ نے فرمایا صدقہ جاریہ اور علم، اور پھر فرمایا او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد، صالح اولاد جو ماں باپ کے حق میں دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کے حق میں دعائیں کرتی ہیں۔ تو حضرات، اولاد کے نعمت ہونے کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ اولاد ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے ذخیرہ آخرت ہے۔ اسی لیے شریعت نے اس بات کی تلقین کی ہے، شادی کرتے ہوئے جن باتوں کا لحاظ کرنا چاہیے اس میں دیکھ لو، جس خاندان میں شادی کرنے جا رہے ہو، جس عورت سے شادی کرنے جا رہے ہو، جس گھرانے میں شادی کرنے جا رہے ہو، اس میں یہ صفت زیادہ سے زیادہ ہو، توالد و تناسل کی صلاحیت رکھنے والا خاندان ہو۔ آپ نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورتوں سے نکاح کرو جن کے اندر زیادہ سے زیادہ توالد و تناسل کی صلاحیت ہو، شوہروں سے محبت کرنے والی عورتیں ہوں، ایسے خاندانوں میں اور ایسے گھرانوں میں شادی کرو۔ حضرات، ازدواجی زندگی میں داخل ہونے کے بعد، شادی کی زندگی کے بعد، ہر مرد اور ہر عورت میں اولاد کی خواہش ہوتی ہے۔ شادی کے بعد ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میں باپ بنوں، اور شادی کے بعد ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ میں ماں بنوں۔ لیکن عمل الانسان ما تمنا، کیا دنیا میں انسان کی ساری خواہشیں پوری ہو سکتی ہے؟ قرآن سوال کرتا ہے ہم سے، عمل الانسان ما تمنا، یہ دنیا خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ دنیا ارمانوں کی تکمیل کی جگہ نہیں، یہ تو خواہشات اور ارمانوں کی قربانی دینے کی جگہ ہے۔ یہاں ہماری ہر چاہی ہوئی چیز نہیں ملا کرتی۔ زندگی چونکہ امتحان ہے، زندگی چونکہ آزمائش ہے، تو اللہ کسی کو مال کے ذریعے آزماتا ہے، اسے غریب کر دیتا ہے، مال نہیں دیتا۔ کسی کو اللہ بیماری کے ذریعے آزماتا ہے، صحت نہیں دیتا، اسے صحت چھین لیتا ہے۔ کسی سے اللہ حسن و جمال چھین لیتا ہے، بد شکل ہو جاتا ہے۔ آزمائش جیسی مختلف صورتوں میں آتی ہے، تو کسی کی زندگی میں امتحان اور آزمائش
اس شکل میں بھی آتا ہے، اولاد کی خواہش ہے، پر اسے اللہ اولاد نہیں دیتا۔ جیسے غریب کو اللہ نے مال سے محروم کیا، بیمار کو اللہ نے صحت سے محروم کیا، بد شکل کو اللہ نے حسن و جمال سے محروم کیا، ویسے ہی کسی کا امتحان اللہ اولاد سے محروم کر کے لیتا ہے۔ اور یہ محرومی دو قسم کے ہوتی ہے، ایک کلی محرومی، پوری طرح سے محرومی، اولاد ہی نہیں ہو رہی ہے، اور ایک جزوی محرومی۔ اور جزوی محرومی کا مطلب یہ ہے کہ خواہش لڑکے کی، لڑکا ہی نہیں ہو رہا ہے، بس لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی جا رہی ہے۔ خواہش ہے لڑکی کی، لڑکا ہی لڑکا ہوتا جا رہا ہے۔ یہ سب وہ معاملات ہے جہاں میرے اور آپ کے اختیار کا کوئی عمل دخل نہیں، یہ رب کی مشیت ہے، یہ رب کی چاہت ہے۔ غیر تو غیر تاریخ کی نیک صالح متقی شخصیتوں کے ساتھ ایسا ہوا، انہوں نے چاہا اور چاہی ہوئی چیز انہیں نہیں ملی۔ مریم، حضرت مریم کی ماں نے اللہ اکبر حمل ٹھہرا، جب نظر مانی، پروردگارا یہ جو بچہ ہے میرے پیٹ میں، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، اس بچے کو خدمت خلق کے لیے وقف کرتی ہوں، اس بچے کو قبول فرما لے۔ اور مریم کی ماں یہ سمجھ رہی تھی کہ اللہ کے گھر کے لیے وقف کر رہی ہوں اس بچے کو، یقیناً لڑکا پیدا ہوگا، کیونکہ میں نے اسے خدمت دین کے لیے مانگا ہے، لڑکا ہوگا ہی۔ لیکن قرآن کہتا ہے فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی، ولادت ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی، واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، ظاہر بات ہے خدمت دین کا انہوں نے ارادہ کیا تھا، خدمت دین کے لیے جو انہوں نے عزم کیا تھا، اس مقصد کے لیے لڑکا ہی زیادہ لائق ہو سکتا تھا، ہوا یہ کہ لڑکی ہو گئی۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، لڑکا لڑکے کی طرح نہیں اور لڑکی لڑکے کی طرح نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ اکبر، حکمت کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ انہوں نے لڑکا چاہا اور اللہ نے لڑکی سے نوازا، اور یہ لڑکی ایسی لڑکی تھی جو کہ اللہ اکبر تاریخ انبیاء اور رسول کے بعد، بلکہ یوں کہیے تاریخ کی جتنی عورتیں ہیں ان عورتوں کی سردار بن گئی، جو اللہ کی ولی بن گئی، حضرت مریم کی ماں بن گئی۔ ان کے پیٹ سے اللہ نے مریم کی شکل میں وہ اولاد پیدا کی جس اولاد سے اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ تو لہٰذا حضرات، یہ ہمارے اور آپ کے اپنے عمل دخل کی بات نہیں، ہمارے اختیار کی بات نہیں۔ سوال یہ ہے کہ زندگی میں انسان اولاد سے محروم ہوتا ہے، کسی کو اولاد نہیں ہوتی، اسباب کیا ہوتے ہیں؟ بنیادی طور پہ 2-3 باتیں اس ضمن میں آتی ہے، 2 حکمتیں اس کے پیچھے ہیں۔ پہلا سبب تو یہ ہے کسی کو اولاد نہیں ہوتی ہے بیماری کی وجہ سے، مرض کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے۔ جسمانی طور پہ مرد کے اندر کمزوری ہے یا عورت کے اندر کمزوری ہے جو اولاد ہونے کے راستے میں ایک حائل اور رکاوٹ ہوتی ہے۔ اگر یہ سبب ہے تو علاج کروانا چاہیے، اور علاج کے بعد اللہ اولاد سے نوازتا ہے۔ اور اکثر ہوتا یہ ہے اولاد سے محرومی کے پیچھے جسمانی اعتبار سے دونوں صحت مند ہے، کوئی ظاہری رکاوٹ نہیں، بس اللہ کی مشیت ہوتی ہے،
اس نے چاہا کہ اس جوڑے کو امتحان سے، آزمائش سے گزارے، اور جب اس کی مشیت ہوتی ہے بڑے بڑے اس امتحان سے گزرتے ہیں، چھوٹوں کی بات نہیں۔ بڑے بڑے صالح اور اللہ کے ولی اس امتحان سے گزرتے ہیں، گناہ گاروں کی بات ہم کیا کریں۔ یہ انبیاء کی بیویاں ہیں، پیغمبروں کی بیویاں ہیں۔ اللہ نے اپنے پیغمبروں میں کئی ایک کی بیویوں کو بانجھ بنایا۔ خلیل اللہ کی بیوی حضرت سارہ ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، بڑھاپے کو پہنچ چکی ہے۔ زکریا علیہ السلام ہیں، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، بیوی بانجھ ہیں، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اور تو اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو پیارے نبی کی سب سے چہیتی بیوی تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی اولاد نہیں ہوئی، لا ولد تھی۔ تو اللہ نے بڑے بڑوں کو، اچھے اچھوں کو جو اس امتحان سے گزارا، اس آزمائش سے گزارا، تو بانجھ پن کے پیچھے، لا ولد کے پیچھے اللہ کی یہ مشیت ہوتی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ یہ جوڑا اس امتحان سے گزرے۔ محترم سامعین کرام، اور کبھی اللہ انسان کے غرور کو کچلنا مقصود ہوتا ہے، انسان کے غرور کو توڑنا مقصود ہوتا ہے۔ دیکھیے تاریخ کا سب سے بڑا ظالم جابر فرعون لا ولد تھا۔ فرعون کو اولاد نہیں تھی اور کہہ کیا رہا تھا، انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا رب ہوں۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا مصر میرا نہیں ہے، یہ زمین میری نہیں ہے، یہ نہریں اور نیل میری نہیں ہے۔ دنیا کا سارے لمبے چوڑے دعوے کر رہا ہے، اور اتنا بے بس، اتنا کمزور، اتنا لاچار ہے کہ لا ولد ہے، اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ اس کے غرور کو توڑنا مقصود تھا۔ مفسرین نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کی ماں نے صندوق میں رکھ کے انہیں پانی میں بہا دیا، صندوق بہتے بہتے شاہی محل میں پہنچا، اور شاہی محل میں جب صندوق کھولا گیا تو مسکراتا ہوا حسین و جمیل بچہ ہے۔ فرعون سمجھ گیا کہ شاید یہ وہی بچہ ہے جس کے ہاتھوں میں میری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ فرعون نے قتل کرنا چاہا اس بچے کو۔ اللہ نے فرعون کے بیوی کے دل میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیوی کہنے لگی، لا تقتلوا لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، اس بچے کو مت ماریے میرے سرتاج، امید ہے کہ آگے چل کر ہمارے کام آئے، یا ہم اپنی اولاد بنا لیں گے اسے۔ مفسرین نے اس سے یہ نقطہ مستنبط کیا ہے کہ فرعون لا ولد تھا، فرعون کے پاس اولاد نہیں تھی۔ دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو لا ولد کر کے، اولاد سے محروم کر کے، ان کی حکومت کا اقتدار چھین لیا، ان کی حکومتوں کا خاتمہ کر دیا۔ بڑی مملکت ہے، وسیع مملکت ہے، تخت ہے، تاج ہے، کرسی ہے، اسباب ہے، وسائل ہے، امکانات ہیں، اولاد نہیں ہوئی، بچہ نہیں ہوا جو اس کے بعد اس کی حکومتوں کو سنبھال سکے، خاندانوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، یہ اللہ کی مملکت ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ انسان جو چاہتا ہے وہ اس مملکت میں ہو نہیں سکتا۔ حضرات، اسباب کچھ بھی ہوں، زندگی میں ایسا ہوتا ہے، بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اولاد نہیں ہوتی۔ تو افسوس کی بات یہ ہے، بعض نادان، بعض جاہل اور بعض ظالم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر
کسی بیوی کو اولاد نہیں ہوتی ہے تو شوہر اس بیوی کو طعنے دیتا ہے، ساس اس بہو کو طعنے دیتی ہے جس کو بچے نہیں ہو رہے ہیں، اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہے، بیٹا نہیں ہو رہا ہے۔ ظالم ہے وہ شوہر، جاہل ہے وہ شوہر جو اپنی بیوی کو اس لیے غصہ کر رہا ہے اور طلاق کی دھمکیاں دیتا ہو کہ اس کو لڑکے ہی نہیں ہو رہے ہیں، جیسے یہ جرم اس نے کیا ہو، جیسے کہ یہ گناہ اس نے کیا ہو۔ کچھ تو شوہر ظالم ہوتے ہیں اور کچھ تو ساس ایسی ہوتی ہے جو اپنی بہو کو حقارت آمیز جملے، طعنے تشنیع بھرے جملے سے نوازتی ہے، اس کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہے، طلاق تک کی دھمکیاں دیتی ہے۔ بدترین ظلم ہے یہ جس سے عورت گزرتی ہے، اور بدترین قسم کی جہالت ہے یہ جس کا ثبوت معاشرے کے بعض افراد بعض عورتوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ کسی کو اگر اولاد نہیں ہو رہی ہے بیچاری، اس کا کیا قصور؟ کسی کو اگر صرف بیٹیاں ہی ہو رہی ہے اس کا کیا قصور؟ یہ تو اللہ کی مشیت ہے، یہ تو اللہ کی چاہت ہے، یہ تو اللہ کی مملکت ہے، یہ تو اللہ کی سلطنت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، مملکت اس کی ہے، بادشاہت اس کی ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، انسان چاہ کے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ حضرات، جو اس امتحان سے گزرتے ہیں، جو اس آزمائش سے گزرتے ہیں، انہیں کرنا کیا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا چاہیے، بھلے ایسے کتنی ہی مدت کیوں نہ گزر گئی ہو، کتنے سال کیوں نہ گزر گئے ہوں، اللہ سے امید لگائے رکھنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ امید ایک ایسی چیز ہے، اللہ تبارک و تعالی کی ذات پہ یقین ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ آپ کے یقین اور آپ کی امید کو دیکھ کر آپ کی گود ضرور بھرے گا۔ اور اللہ نے ہمارے سامنے نمونے پیش کیے، اللہ اکبر۔ زکریا علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں۔ سورہ مریم کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے اس کی دعا کو نقل کی، کہا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ اولاد کی دعا کر رہے ہیں تو چپکے سے چھپ کے کر رہے ہیں، آہستہ کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں چھپ کے کر رہے ہیں؟ ایک تو دعا چھپ کے کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے، اور دوسرے بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکی ہے، اور دنیا اگر سنے گی بڑھاپے کے اس امتحان میں بھی اولاد کی امید لگائے ہوئے ہیں، دنیا والے طعنے دیں گے، لیکن اللہ اور بندے کا تعلق ہے۔ قرآن کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفیا، کہ حضرت زکریا نے چھپ کے اپنے اللہ کو پکارا اور اپنی مجبوری رکھی۔ قال ربی انی وہن العظم منی واستعصل الراس شیبا، پروردگارا ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کی اس انتہا کو پہنچ چکا ہوں کہ سارے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں۔ ولم اکم بدعائک رب شقیا، لیکن اے اللہ میرا ایمان اور میرا عقیدہ کہہ رہا ہے کہ تجھ سے مانگ کے میں کبھی محروم نہ رہا۔ اسباب نہیں ہے صحیح، ایک طرف بڑھاپے کی یہ انتہا اور دوسری طرف خود بیوی بھی بانجھ۔ حضرت مریم ان کی تربیت میں رہتی تھی، مریم کی کفالت کرتے ہوئے حضرت مریم کا ایک عبادت خانہ تھا محراب میں، وہاں وہ اللہ کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل رہتے ہیں، سرما کا موسم ہے تو گرما کے پھل ان کے پاس، گرما کا موسم ہے تو سرما کے پھل ان کے پاس۔ زکریا علیہ السلام نے کہا انا لکی ھذا،
کہا کہ مریم، یہ دیکھتا ہوں کہ موسم سرما میں گرما کے پھل اور موسم گرما میں سرما کے پھل، یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ قالت هو من عند اللہ، مریم نے کہا یہ روزی اللہ آسمان سے اس کا انتظام کر رہا ہے۔ جیسے انہوں نے کہا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، حضرت زکریا کے دل میں فوراً یہ خیال آیا کہ بے موسم پھل دینے والی ذات بے موسم اولاد بھی تو دے سکتی ہے۔ اسی لمحے زکریا نے دعا کیا، قال ربی حب لی من لدنک رحمہ ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، اے اللہ پاکیزہ اولاد سے نواز دینا، انک سمیع الدعاء، تو بہت دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، اللہ نے بھی ان کی گود بھر دی، حضرت سارہ کو اولاد دی، تو اس وقت حضرت سارہ بھی بانجھ تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی بڑھاپے کو پہنچ چکے تھے، اور اتنا بوڑھاپا اور ایسا بانجھ پن کہ جب زندگی کے آخری ایام میں انہیں اولاد کی بشارت سنائی گئی، اولاد کی خوشخبری دی گئی، تو قرآن کہتا ہے فسقت وجہہا، اور دوسری جگہ کہا قرآن نے فصعقت، اور حضرت سارہ کو ہنسی آ گئی اس بڑھاپے میں، جب کہ میں بانجھ ہوں اور میرے شوہر اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں، اب اولاد ہوگی کیا؟ قالت عجوز عقیم، تعجب کی بات ہے، ایک تو میں بانجھ اور دوسرے میرے شوہر بوڑھے اور میں بوڑھی۔ قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، فرشتوں نے کہا جو بشارت دینے کے لیے آئے تھے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس پہ تم تعجب کی بات کیا کرتے ہو؟ اے نبی کی گھر والوں، تم پر اللہ تعالی کی فیضان رحمت ہے، تمہارے گھرانے پر۔ تو حضرات مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے آس اور امید لگائے رکھنا چاہیے، اور دوسری چیز کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ جو جوڑا، جو میاں بیوی اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، انہیں چاہیے کہ کثرت استغفار کی پابندی کرے، کثرت استغفار کو لازم پکڑے، ہمیشہ اللہ تعالی سے استغفار کرے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، کثرت سے استغفار کو لازم پکڑے۔ قرآن نے کئی مقامات پہ استغفار کا نتیجہ اولاد کی شکل میں بتایا ہے، مال میں بڑھوتری کی شکل میں بتایا ہے۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، نوح علیہ السلام نے کہا اپنے رب سے استغفار کرو، استغفار کرو گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ آسمان سے موسلادھار بارشیں ہوں گی، اللہ تمہیں مال سے نوازے گا، اور اللہ تمہیں اولاد سے نوازے گا۔ سلف کے واقعات تو بہت ہیں۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہنے لگا، شیخ محترم 7 سال شادی کے ہو گئے، اب تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ شیخ نے کہا جاؤ خلوص دل کے ساتھ استغفار کرو۔ کہتے ہیں 1 سال بعد آیا، آ کے اس نے خوشخبری سنائی، شیخ محترم آپ کا شکریہ، استغفار کا جو نسخہ آپ نے بتایا ہم دونوں میاں بیوی نے اس کی پابندی کی، اللہ تعالی نے ہماری گود بھر دی۔ اسی طرح سے حضرات جو اولاد سے محروم ہیں انہیں چاہیے کہ رقیہ شرعیہ کرے، رقیہ شرعیہ کا سہارا لیں، دم کروائیں۔ کچھ رکاوٹیں ہوتی ہے، قرآن شفا ہے، قرآن کے ذریعے سے رکاوٹیں دور ہو جاتی ہیں۔ اور اگر آپ نے
سارے اسباب اپنائے ہیں، پھر بھی اولاد نہیں ہوئی تو ایمان بالقدر کا تقاضا ہے، تقدیر کے فیصلوں پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ آپ سمجھیں کہ ہمارے حق میں ہمارے رب کی مشیت یہ ہے، ہم تنہا جیے، لا ولد جیے، مرضی مولا از ہم اولا، پروردگارا تیرا فیصلہ زندگی میں منظور ہے۔ اور یقین کرو اگر یہ ایمان لاؤ گے اور اللہ کے اس فیصلے سے رضامندی کا ثبوت دو گے، آپ کی اولاد سے یہ محرومی آخرت میں بہت کچھ پانے کا ذریعہ بن جائے گی۔ کتنے اجر و ثواب سے نوازے جاؤ گے، کتنی نیکیوں سے نوازے جاؤ گے، اس کا اندازہ آپ کو نہیں ہوگا۔ کل روز قیامت آپ کہیں گے کہ دنیا میں یہ جو محرومی تھی یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ حضرات، اس موضوع پر جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو آخری بات اس موضوع کے حوالے سے بتانی ضروری ہے کہ جن کو اولاد نہیں ہوتی ہے وہ بسا اوقات دوسرے کے بچوں کو لے کے پالتے ہیں، اور شرعی اعتبار سے دوسروں کے بچے کو لے کے پالنا جائز ہے اور یہ بہت بڑی نیکی بھی ہوگی، لیکن یاد رہے کہ حقیقی اولاد کا حکم انہیں آپ نہیں دے سکتے، حقیقی اولاد کے احکام ان پر آپ ملتوی نہیں کر سکتے، جن کا مطلب یہ ہوا کہ لے کر پال تو سکتے ہو لیکن جب بھی اس بچے کی والد کے نام کی ضرورت پڑے اس کے حقیقی والد کا ہی نام لکھا جائے گا۔ میرا نام زید ہے اور میں نے لے کے پال لیا ہے تو بن زید نہیں لکھا جائے گا۔ شریعت کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ من ادعا الی غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، جو اپنے آپ کو اپنے حقیقی باپ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف نسبت کرے جنت ایسے شخص پہ حرام ہے۔ تو لے کر پال تو سکتے ہو، حقیقی اولاد کا حکم نہیں دیا جا سکتا۔ اسی طرح سے حضرات، جو لے کر پالا جاتا ہے اس میں ایک بڑی غلطی ماں باپ لے کر پالنے والے کہتے ہیں، بچوں سے یہ حقیقت چھپاتے ہیں، بچوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ ہم ہی حقیقی ماں باپ ہیں۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، پل رہے ہیں، بڑے ہو رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہی کی اولاد ہے اور یہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ انسان ایسا کرتا ہے وہ بہت بڑی غلطی کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو بچپن ہی میں بتا دینا چاہیے کہ حقیقی ماں باپ فلاں ہیں فلاں ہیں، ہم نے لے کے پالا ہے، یہ بچپن ہی باپ ہے، یہ بچپن ہی میں بات بتا دینی چاہیے۔ چھپانے کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، ہرگز نہیں چھپانی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ رب العالمین امت میں جو جوڑے بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد کی نعمت سے نوازے، اللہ تعالیٰ ان کی گود بھرے۔